بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، دلیل عقلی کے بیان ہونے سے پہلے، اس کو بیان کرنے سے پہلے 4 اصطلاحات ہیں جو ہم نے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اور پہلی اصطلاح جو بیان ہوئی تھی تسلسل، دوسری دور، اور پھر تیسری بات جو فلسفے میں ایک اصطلاح اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ یہ عقل جو کلیسیفائی کرتی ہے اور تقسیم کرتی ہے وجود کو، موجودات کو، کہ موجودات یہی 2 پاسبلٹی ہے اس میں، یا ممکن الوجود ہو سکتے ہیں یا وہ موجودات ان کا وجود واجب الوجود ہو سکتا ہے۔ دور آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان ہوا کہ وہ باطل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز پیدا ہونے سے پہلے ہی موجود ہو۔ اگر پہلے سے موجود ہے اور وجود رکھتی ہے تو اس کے وجود میں آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بس ہے ایک چیز جو ہے، معدوم نہیں ہے، اس کو وجود میں لانا یا اس کا وجود میں آنا، یہ عبث، یہ بیکار سی بات ہے، یہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ لہٰذا ہے پہلے سے۔ اگر باپ کی پیدائش کا سبب وہ خود بیٹا ہے، اس سے پہلے سے وجود رکھتا تھا، تو پھر وہ موجود ہے۔ بس وہ ایک شے جو وجود رکھتی ہو، پہلے سے ہو، تو وہ اپنے کو پیدا کرنے کے لیے پہلے سے ہے۔ پیدا کرنا یعنی یہ کہ پہلے نہیں ہے، لہٰذا یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا، یہ باطل ہے، اس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ بس دور باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے کے لیے بہت سارے دلائل فلسفی کی کتاب میں مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اس طریقے سے اس ٹرمینالوجی کی وضاحت کی اور دور کو بیان کیا کہ سامعین کرام کی خدمت میں خود ہی یہ بات روشن ہو جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز وجود بھی ہو، اسی گھڑی میں وہ چیز، اسی وقت وہ چیز موجود بھی ہو، معدوم بھی ہو اور موجود بھی ہو۔ بس جو چیز موجود ہے تو معدوم نہیں ہے، جب معدوم نہیں ہے تو اس کو وجود میں لانا یا اس کا وجود میں آنا، یہ عبث سی بات ہے کہ جو چیز موجود ہے پہلے سے، تو پھر اس کو وجود میں کس طرح لائیں۔ وجود میں لانے کی بات یا وجود میں آنے کی بات تو ایک شے کی نسبت اس وقت کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ پہلے معدوم ہو، نہ ہو۔ اگر باپ کی پیدائش سے پہلے وہ خود ہے اور وجود ہے اس کا، تو پھر وہ ہے، وہ چیز جو ہے اس کے پیدا ہونے کا اور وجود میں لانے کا یا آنے کا، یہ سوال عبث اور بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لہذا دور کو اس طرح ہم نے پیش کیا کہ اس کا باطل ہونا اور ممکن نہ ہونا اور صحیح نہ ہونا یہ واضح ہو جائے معزز سامعین کے لیے۔ اب آئیے تسلسل، اور تسلسل بھی دیکھیے کہ ایک ایسی چیز ہے، کنٹینیوٹی یا کنٹینویشن۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جو کچھ قائم ہے، اور عالم میں جو ہم اشیاء عالم کے بارے میں جب غور کرتے ہیں، جب ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دقت سے دیکھتے ہیں، تو یہ سلسلہ مثلاً نسل انسانی کی مثال آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، یا کسی اور حیوان کی نسل، اسی طریقے سے نظام کے اندر تسلسل کے ساتھ
اور سلسلہ وار چیز کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو یہ تسلسل کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر جتنے الہیون ہیں، یعنی جو ادیان الہی کے ماننے والے ہیں وہ بھی، اور جو ادیان الہی کو نہیں مانتے وہ بھی، فلاسفہ جو ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب متفق ہیں اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ تسلسل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تسلسل درست نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ باطل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے تسلسل اس عالم میں، اور اشیاء عالم میں جو سلسلے ہیں ان میں تسلسل نہیں ہو سکتا، باطل ہے۔ کیوں یہ تسلسل ٹھیک کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ فرض درست نہیں ہے اس طرح فرضیہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ مسلم نکتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی نسل انسانی کو اگر فرض کریں تو اس کا نقطہ آغاز ہے، مادیون ہوں یا الہیون، یعنی ادیان الہی کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اور میٹریلسٹک افراد ہوں، میٹریلسٹک مینٹیلٹی اور میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہی صرف بات کرنے والے ہوں، وہ تمام لوگ سب کے سب متفق ہیں کہ اگر نسل انسانی ہے تو اس نسل انسانی کے لیے، نسل بشر کے لیے کوئی نقطہ آغاز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں، کوئی پہلا انسان نہیں، بس سب کا اتفاق ہے۔ تو بس یہ مسلمہ چیز ہے، متفقہ چیز ہے کہ ایسا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے، بس یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ اس کے علاوہ جو دلیلیں قائم کی گئی ہیں تسلسل کے بطلان پر، اس کو ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں ایک لحاظ سے بیان کریں کہ آپ دیکھیں کہ تسلسل کا جہاں تک تعلق ہے، تسلسل کا سوال جو ہے کہ کیا تسلسل فرض کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے پہلے کہا کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ مادیون یا الہیون سب کے سب جو اندیش مند ہیں، جو مفکرین ہیں، میٹریلسٹک مینٹیلٹی اور میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہوں، یا ادیان الہی کے ماننے والے ہوں اور دینی زاویے سے وہ چیزوں کو نگاہ کرتے اور اسٹڈی کرتے ہوں، وہ سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں، سب کے سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا ہونا درست نہیں ہے تسلسل۔ بس نسل انسانی ہے تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک پہلا انسان ہے جس سے یہ نسل آگے بڑھی ہے، سر چشمہ ہے کوئی جس سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اسی طرح ہر حیوان کے بارے میں یہ جو کائنات میں اشیاء عالم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم دیکھتے جائیں کہ ایک سے پہلے ایک اور شے ہے جو اس کا سبب ہے، اس سے پہلے ایک اور شے ہے جو اس کا سبب ہے، تو یہ سلسلہ آغاز میں کہیں جا کر اس کی ابتدا ہے، کوئی آغاز ہے، نقطہ آغاز جہاں سے وہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد یہ سلسلہ آگے کو بڑھا، اور اس کے بعد دیگر موجودات جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے وجود میں آتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ایک دلیل وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف اشیاء عالم کے سلسلے ہیں، جیسے نسل انسانی، نسل حیوانی، حیوانات میں مختلف حیوانات کی نسل، پودوں میں ہر پودے جو خاص ہیں اس خاص پودے کا سلسلہ اور اس کی نسل پودے کی دیکھا جائے تو یقیناً پہلا پودا کہیں وجود میں آیا ہے، اس کے بعد اس سے پھر وہ سلسلہ پودوں کا جو ہے اس کی نسل جو ہے اس پودے کی آگے بڑھی ہے۔ لہٰذا تمام اشیاء عالم میں اس طریقے سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جتنے افراد ہیں، گویا یہ سلسلہ پورا دیکھیں انسانوں کا تو یہ ایک زنجیر کی مانند ہے، اور اس زنجیر میں حلقے ہیں، اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس زنجیر کو دیکھیں تو نیچے سے چلیں تو اس کے اوپر ایک حلقہ ہے، اس سے اوپر ایک حلقہ ہے، اس سے اوپر ایک حلقہ ہے، یہاں تک کہ اس کے پہلے اور آغاز میں جو پہلا حلقہ ہے اور پہلا جو اس زنجیر کی پہلی کڑی ہے، وہ پہلا حلقہ یا پہلی کڑی وہ پہلی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ پورا سلسلہ جو اشیاء عالم کا ہے، یا مختلف ہم نسل انسانی کو، نسل حیوانی کو، نسل نباتی کو، اور پودے کی کسی خاص نسل کو، خاص پودے کو ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، مختلف سلسلے جو ہیں
اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، علتوں اور معلولوں کی یہ کائنات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں خلق فرمایا ہے، بہترین نظام، خوبصورت نظام کے ذریعے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا اور بڑھایا، اور مسببات اپنے سے پہلے والے اسباب کو ظاہری اسباب قرار دیا ہے، اور اس میں سببیت ڈالی اور اس کو سبب بنایا، اور اپنی مشیت سے یہ سارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور وجود پاتے گئے یہ موجودات، اور ان کو وجود ملتا گیا اشیاء عالم کو۔ پس پہلی نسل جو ہے اس سے بعد والی نسل ظاہری طور پر وہ پہلے والی نسل سبب بنی، اور اس کے بعد والی نسل وجود میں آئی، پھر اس کے بعد والی نسل وجود میں آئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے اللہ کے لطف و کرم سے، اور اس پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کا بنانے والا، اور ایک شے کو سبب قرار دینے والا دوسرے شے کے لیے، دوسرے مسبب کے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ سارے سلسلے کو اگر دیکھیں تو ایک ہر سلسلہ نسل انسانی ایک زنجیر کی مانند، ایک زنجیر جس میں حلقے ہیں، اور ہر حلقے سے پہلے ایک حلقہ ہے، اور ابتدا میں جا کے ایک آغاز میں حلقہ ہے اس کے۔ ہر حلقہ ہم نے جب کہا کہ یہ ممکن الوجود ہے، یہ بھی اتفاقی ہے، یہ بھی مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس زنجیر کا ہر حلقہ اور اس زنجیر کی کڑی اور اس زنجیر کا ہر حصہ وہ دوسرے حصے کی طرح ممکن الوجود ہے۔ یعنی یہ سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور سب کو یقین ہے، اور یہ مسلم ہے سب کے لیے کہ اس میں سے ہر حلقہ، ہر انسان، ہر نسل جو ہے اس سے پہلے ایک نسل ہے، اور اس پہلی نسل سے یہ نسل وجود میں آئی ہے، اور پہلے والی نسل اس جیسی ہے۔ بس جس طرح ہم پہلے نہیں تھے اور پھر وجود میں آئے، ہم سے پہلی نسل میں بھی ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ایک زمانے میں نہیں تھے اور پھر پیدا ہوئے۔ اب اس میں کسی کو شک ہے؟ کیا اس بات میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نظریے میں اختلاف ہے اس بات کے اندر؟ نہیں، سب مانتے ہیں، سب یقین رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ لہٰذا یہ سارا کا سارا سلسلہ، کوئی بھی ایک سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف سلسلوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں، اس سلسلے کے اندر ہر کڑی، اس زنجیر کے اندر ہر حلقہ کیا ہے، وہ پہلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا، ممکن الوجود ہے۔ یہ سب ممکن الوجود ہیں۔ بس یہ موجودات عالم جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس میں ہر سلسلے کو جب اٹھا کر آبزرو کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے عزیزان گرامی کہ اس میں نسل بشری میں ہر نسل سے پہلے والی نسل، اس سے پہلے والی نسل، سب کے سب ممکن الوجود ہیں۔ بس ایک سلسلہ، اس میں سب کے سب جب ممکن الوجود ہیں، اور ممکن الوجود وہ جو اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، خود بخود وجود میں نہیں آتے، معدوم تھے تو کوئی علت چاہیے۔ بس یہ پورا سلسلہ جب یہ ممکن الوجود ہے تو بے مجموع ہی، یعنی پورا کا پورا سلسلہ، اس کا ہر فرد، بس ہر فرد اور تمام مصادیق اور تمام افراد اس سلسلے کے جب ممکن الوجود ہیں تو وجود ان کا اپنا تو نہیں ہے، بس اس سلسلے کے تمام افراد، اس زنجیر کی تمام کڑیاں اور تمام حلقے، یہ سب کے سب جب یہ نیاز مند ہیں اور فقیر ہیں، تو جب تک کوئی ایسی ذات نہ ہو، ایسی ذات نہ ہو کہ جس نے اس پورے سلسلے کو وجود عطا کیا ہو، تو اس وقت تک یہ سلسلہ وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سب کا سب تو سارے کے سارے محتاج ہیں اپنے وجود کے لیے۔ بس محتاج وجود جو ہے، جس میں احتیاج و نیاز مندی ہے، فقر ہے، تو بس یہ سب کے سب فقیر ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس نے سب کو وجود دیا، کیونکہ وہ خود بھی تو محتاج ہے۔ لہٰذا کوئی ہستی ایسی ہے، انتہا جو ہے اسٹارٹنگ کی طرف چلے جائیں تو وہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ میں سرچشمہ کوئی ایسا واجب الوجود ہے کہ جس سے یہ سلسلے چلے ہیں، جس سے ان تمام موجودات عالم کو، جو سب کے سب ممکن الوجود ہیں، ان کو وجود عطا کیا گیا ہے، ان کو وجود ملا ہے، کیونکہ ان کے اندر میں سے تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو سب کو وجود عطا کر سکے،
کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ تسلسل اگر دیکھیں تو تسلسل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو مسلم چیز ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ سب کا اتفاق ہے. اور پھر اس سلسلے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ سلسلہ جتنا بھی وسیع و طولانی ہو اور جتنے بھی زیادہ سے زیادہ افراد ہوں، سب کے سب بالآخر بے مجموع ہی یہ سلسلہ ممکن الوجود ہے. اور ممکن الوجود جب تک واجب الوجود کی طرف سے وجود میں نہ لایا جائے اس کو وجود نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کا اپنا وجود نہیں ہے. لہٰذا تسلسل باطل ہے، اور تسلسل کے بطلان پر اور اس کے ٹھیک نہ ہونے پر اور امپاسبل ہونے پر یہ درست نہیں ہے. اس کے درست نہ ہونے پر، باطل ہونے پر بہت سارے دلائل قائم کیے گئے ہیں فلسفے میں. ایک تو چیز مسلم تو ہے ہی، لیکن مسلم ہونے کے باوجود اس کے باطل ہونے کو مختلف دلائل سے بیان کیا گیا ہے. لہٰذا فلسفی کی کتاب کی طرف رجوع کرنے سے عزیزان گرامی یہ مباحث روشن ہوتے ہیں. لیکن یہاں تک خلاصہ ہم آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی کہ دور بھی محال ہے، دور بھی باطل ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تسلسل بھی باطل ہے، تسلسل بھی پاسبل نہیں ہے، یہ بھی محال ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تسلسل ہو تمام اشیاء عالم کے اندر، تمام موجودات میں جو سلسلے ہیں، ہر سلسلے میں کوئی ابتدائی نقطہ نہ ہو، کوئی آغاز نہ ہو، کوئی سرچشمہ نہ ہو جہاں سے وجود ان سب نے پایا ہو. کیونکہ یہ سب کے سب محتاج ہیں، ان سب کے لیے علت کی ضرورت ہے. تو ایک علت ایسی ہے وہ جو واجب الوجود ہو تو ٹھیک، جس نے سب کو دیا. اگر نہیں مانیں گے تو عزیزان گرامی یا تسلسل، اور یہ تسلسل ٹھیک نہیں ہے، یا دور بھی ٹھیک نہیں ہے. دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے. انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے تاکہ عزیزان گرامی اس دلیل عقلی کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. میں نے ایک حد تک بات بڑھا دی ہے آگے، اس دلیل عقلی کو پیش کیا ہے. انشاءاللہ تسلسل اور دور یہ دونوں چیزیں جب باطل ہیں تو کس طرح تکمیل کرتے ہوئے اس دلیل عقلی کی ہم واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کے وجود کو ثابت کریں گے دلیل عقلی سے. انشاءاللہ یہ دلیل یہ کمپلیٹ ہوگی اور مکمل ہوگی، اور پائے تکمیل تک اس کو پہنچائیں گے. مکمل بحث اور مکمل دلیل آپ حضرات کے سامنے، معزز سامعین کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں اور دلیل کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہ دلیل مکمل وضاحت کے ساتھ مکمل طریقے سے سامعین کی خدمت میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین. اغفر لنا